امام علیہ السلام کی بے انتہا مناقب و فضائل ہیں، لیکن واحد امام ہیں جن کو رضا کہا جاتا ہے، امام علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام۔ رضا یعنی جس کی خوشنودی خدا کی خوشنودی ہو اور وہ خدا کی ہر مرضی پہ راضی ہو۔ راضی برضا اللہ، جو اللہ کی ہر مرضی پہ، جو جناب سید الشہداء کا میدان کربلا میں رضن بقضائہ و تسلیما لامر جملہ ہے، اگر اس کا مصداق دیکھنا ہے تو جناب امام رضا علیہ السلام کو دیکھ لیں۔ امام کی بے انتہا فضائل و مناقب ہیں۔ عزیزان گرامی، امام کی تاریخ کے الفاظ یہ ہیں کہ جب ایک مرتبہ مأمون ملعون جب حکومت میں آیا تو اس نے سوال کیا، سنیں گے سب لوگ عزیزان گرامی؟ تھوڑا سا وقت زیادہ اگر آج تو چلتے رہیں گے میرے ساتھ۔ آج سلسلے کی چھٹی مجلس ہے اور اب مجالس کم ہیں تو اس لیے سن لیجیے۔ آج جب مأمون حکومت میں آیا تو اس نے آنے کے بعد فوراً سوال کیا کہ کس کس سے میری حکومت کو خطرہ ہو سکتا؟ فاضل ابن ربیع سے پوچھا تو اس نے کہا کہ 3 لوگوں سے تیری حکومت کو خطرہ ہو سکتا۔ تو اس نے کہا میرے ذہن میں 2 تھے، تیرے ذہن میں کون کون ہے؟ کہا تیرا بھائی امین، کہا وہ تو بہت بے وقوف ہے، اسے میں راستے سے ہٹا دوں گا، قتل کروا دوں گا اس کو۔ دیکھیں، جو حکومت میں آتا ہے اور خدا کی خاطر حکومت نہ کرتا ہو وہ اپنوں کا بھی مخلص نہیں ہوتا۔ تو کہا اور؟ کہا کہ اس کا جو وزیر ہے کہ اس کو بھی میں راستے سے ہٹا دوں گا۔ کہا تیرے ذہن میں تیسرا کون ہے؟ کہا علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام۔ یہ کون ہے؟ ان کا میں نے نام پہلے نہیں سنا ہے۔ عزیزان گرامی، ائمہ کی ایک مظلومیت یہ ہے کہ ان کے زمانے میں افراد تھے اور انہیں نہیں جانتے تھے۔ آج سب جانتے ہیں لیکن ان کے زمانے میں ائمہ کی مظلومیت یہ ہے کہ ان کو بالکل کارنر کر دیا گیا، ان کو بالکل اس طرح سے دور کر دیا گیا معاشرے سے کہ کوئی ان کے قریب نہ جائے۔ کہا یہ جو حکومت تمہارے پاس ہے تمہارے اجداد نے ان کے نام پہ حاصل کی تھی، ان کے نام پہ لوگوں کو دھوکہ دیا کہ ہم بھی آل رسول ہیں، کیونکہ رسول خدا کے چچا کے بیٹے تھے بنی عباس، حضرت عباس کی نسل سے تھے، یعنی حضرت عباس چچا عموی رسول خدا، نہ حضرت عباس ابن علی بن ابی طالب، حضرت علیہ السلام کے فرزند نہیں بلکہ جناب امیر کے چچا عباس۔ تو کہا ان کی نسل سے ہو، تمہارے اجداد نے ان کے نام پہ کہہ کے دھوکہ دے کے حکومت حاصل کی اور اس کے بعد پھر ان کو زندانوں میں رکھا تاکہ لوگ پہچان نہ لیں کون حقدار ہے۔ تو اس نے کہا کہ اچھا تو یہ کیسے ہیں، دیکھنے میں کیسے ہیں، بولنے میں کیسے؟ سنا سب لوگ؟ کہا دیکھنے میں کیسے ہیں، بولنے میں کیسے ہیں، جب گفتگو کرتے ہیں علم کیسا ہے؟ کہا کہ جو ایک مرتبہ انہیں دیکھ لے وہ انہی کا ہو جاتا۔ علم ایسا ہے جب کلام کرتے ہر انسان انہیں سننا چاہتا۔ علم لدنی کے مالک ہیں، کلام ایسے کرتے ہیں کہ ہر انسان مجذوب ہو جاتا ہے، کشش بہت زیادہ ہے، اور ان کے یہ اپنے عصمت کے قائل ہیں، معصوم ہیں، اس لیے ہر طرح کی لغزشوں سے پاک ہیں، ہر طرح کی آلائشوں سے پاک ہیں۔ توجہ کیجئے گا، وہ اپنا عقیدہ پیش نہیں کر رہا تھا، وہ ائمہ کا عقیدہ بتا رہا تھا۔ کہ یہ کہتے ہیں کہ معصوم ہے اس لیے لغزشوں سے بہت پاک ہیں، کہ جو ایک مرتبہ ان سے مل لیتا ہے وہ ان کا ضرور گرویدہ ہو جاتا ہے، وہ ان کا مرید ہو جاتا ہے۔ کہ اور شخصیت کیسی ہے؟ کہ شخصیت بہت وجیح ہے، چہرے پہ جلال ہے، ہیبت ہے، بہت خوبصورت ہے۔ کہ ایک مرتبہ تو دیکھے گا تو بھی معتقد ہو جائے گا کہ ہاں یہ واقعاً زمین کا نہیں آسمان سے نازل ہوا ہوا۔ عام ہستی نہیں ہے، تو دیکھے گا تجھے خود اندازہ ہو جائے گا۔ اور لوگ اگر ان سے ملتے ہیں قریب ہے، کہ لوگوں کو ہم نے دور کر رکھا ہے لیکن جتنا لوگ ان سے ملتے ہیں ان سے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ کہ کہاں رہتے ہیں؟ کہ مدینہ منورہ میں رہتے ہیں، اپنے جد رسول خدا کے روضے کے قریب رہتے ہیں۔ کہ ان کا وہاں رہنا ہمارے لیے نقصان دہ ہے، کیونکہ جو حج پہ جائے گا مدینہ جائے گا، جو ملے گا وہ ان کا ہو جائے گا۔ کہ ان کو کسی طرح سے خراسان لے آؤ۔ اس وقت مشہد میں نہیں تھا، مشہد امام کی وجہ سے نام رکھا گیا، توس اس کا نام تھا، قریب میں مرو میں جہاں پہ اس کی حکومت کا دارالخلافت تھا، وہاں پہ ان کو منتقل کیا جائے۔ کہ جاؤ جا کے ان کو وہاں سے دعوت دو اور ان کو خراسان منتقل کر دو۔ کہ جب لے کے چلنا تو ان کو عماری میں بٹھا دینا۔ کہ عماری میں کیوں بٹھائیں؟ کہ کیونکہ تو نے تو کہا کہ جو ایک مرتبہ دیکھ لے وہ انہی کا ہو جاتا ہے، تو ان کو چھپا کے سفر کروانا تاکہ کوئی دیکھ نہ لے، اور شیعہ علاقوں سے مت لانا، کہیں ایسا نہ انقلاب برپا ہو جائے، لوگ ہمارے خلاف بغاوت کرتے ہیں، ان کی وجہ سے ہمارے خلاف کھڑے ہو جائے۔ کہ ان کو کافر علاقوں سے لانا یا ان علاقوں سے لانا جہاں پہ اہل بیت کے ماننے والے نہیں ہیں۔ توجہ تو ہے؟ جب سفر شروع ہو گیا، یہاں سے گئے، امام سے کہا کہ آپ خراسان میں آپ کو طلب کر لیا گیا۔ امام نے اپنے سارے بہن بھائیوں کو جمع کیا، بنی ہاشم کو جمع کیا، سادات کو جمع کیا، اور کہا دیکھو جس طرح سے جناب امیر جب گئے تھے نا مدینے سے تو جانتے تھے میں پھر واپس کوفے سے نہیں آؤں گا، جس طرح سید الشہداء گئے تھے جانتے تھے، اس طرح سے میں بتا رہا ہوں کہ میں واپس نہیں آؤں گا، یہ میرا آخری سفر ہے اور اسی کے اندر میری شہادت ہو جائے گی سفر میں۔ اور امام نے سب کو جمع کیا، کچھ وصیتیں کی اور چلے۔ جب سفر میں جانے لگے تو سب بہن بھائی بہت امام کے، خصوصاً حضرت معصومہ
جو بہت زیادہ محبت کرتی تھی، بھائی سے ملی، سب بہنیں بھائی رونے لگے۔ امام نے کہا نہیں، آپ لوگ یہیں پہ رہیں اور بعد میں آپ لوگ کے لیے سفر ہوگا، میں جانتا ہوں۔ اور امام سفر کے لیے چلے گئے، اماری میں بٹھایا گیا، امام کو لے جایا گیا، سفر شروع ہو گیا۔ جب سفر شروع ہو گیا تو مختلف علاقوں سے گزر رہے تھے، جو افراد ساتھ چل رہے تھے وہ مامون کے مامور تھے، مامورین تھے، جن کو امر دیا گیا تھا، حکومت کے کارندے تھے، حکومت کے کارندے تھے، لیکن سفر میں امام رضا کے تھے۔ جو ہم سفر رہتا ہے کسی معصوم کا تو وہ معصوم ہی کا ہو جاتا۔ اب سارے مامور تھے حکومت کے، لیکن جب امام کے ساتھ چلنے لگے، کسی نے امام کی عبادت کو دیکھا، کسی نے زہد کو دیکھا، کسی نے عبادت کو دیکھنے کے بعد کہا امام کا چہرہ بتا رہا ہے یہ معصوم ہے۔ اب اکثر مامون کے کارندے امام کے ساتھ چلنے کی وجہ سے امام کے ہوتے چلے جا رہے تھے، جو نہیں بھی مانتے تھے وہ دل میں ماننے لگے تھے۔ اب کئی افراد تھے کہ نہیں ظاہری طور پہ کسی کو نہیں بتاؤں گا کہ میں ان کا ماننے والا ہوں، لیکن اب دل میں امام کو بعض بار دیکھتے تھے مسکراتے کا۔ اب مولا بھی جانتے تھے امام کہا اسے جاتا ہے جو دلوں کے بھید جانتا ہو۔ اب امام کے ساتھ جو حجت خدا ہو وہ جانتا ہے دل میں کیا ہے۔ امام سفر میں ہے، مختلف سفر کے احاطوں کے اندر امام کو ایک مرتبہ نیشاپور کے اندر جب پہنچے، نیشاپور اس وقت مرکز تھا علم کا، بہت بڑے بڑے علماء شیعہ سنی وہیں نیشاپور سے گزرے ہیں، سب کے ذہنوں میں واقع ہے۔ مجھے صرف اشارہ کرنا ایک نتیجہ دینے کے لیے، اس مقام پہ 16,000 یا 18,000 محدثین جمع ہو گئے، اور سب کے سب ایک بات سوچ رہے تھے کہ عرب کا بہترین خاندان بنی ہاشم ہے، اور ایران کا جو بہترین خاندان تھا شاہی خاندان، اس کی بیوی جناب شہربانو بنی ہاشم کے بہترین حسین سے بیاہی گئی۔ آنے والا عرب و عجم کا بہترین فرد ہے، اور بہت سے لوگ محبت میں ملنے آئے تھے، بہت سے تعصب میں ملنے آئے تھے، بہت سے نیشنلزم کی وجہ سے مل رہے تھے۔ اگر توجہ ہو کہ خون بہترین خون ہے، بہت سے عقیدت کی وجہ سے ہر آدمی آ رہا تھا، کوئی شیعہ تھا جو نہیں بھی تھا کہ یہ فرزند رسول ہیں، ان سے ایک حدیث سننا چاہیں گے۔ جب سارے محدثین جمع ہو گئے تو احمد بن حنبل نے اپنے مسند میں لکھا کہ جب سب محدثین جمع ہو گئے تو سب نے درخواست کی امام رضا سے کہ ایک حدیث اپنے جد رسول خدا سے بیان کر دیں۔ اب امام نے حدیث کو بیان کرنا شروع کیا۔ احمد بن حنبل اہل سنت کے 4 اماموں میں سے ایک امام ہیں، وہ کہتے ہیں کہ امام نے ایک حدیث کی سند کو بیان کیا۔ حدیث کی سند کو وہ سند ہے جسے سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے، گولڈن چین آف نریشن، جس میں تمام کے تمام افراد کا معصوم ہے، اس لیے عصمت کی وجہ سے اسے سونے کی سلسلہ سند کہا جاتا، سونے کا سلسلہ سند جہاں سب معصوم ہے۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں، اہل سنت کے امام، وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کے الفاظ کو نہیں، صرف اس کی سند کو اگر دیوانے پہ پڑھ دو گے تو اسے افاقہ ہو جائے گا۔ اگر دیوانے پہ پڑھ دو سے افاقہ ہو جائے گا۔ کہ کیوں؟ کہ اگر بیمار پہ پڑھو گے شفا مل جائے گی، کہ کسی بھی مرض کے اندر کوئی مبتلا ہو، کسی بلا میں مبتلا ہو، سند کو پڑھنے کا واحد حدیث ہے جس کے سلسلہ سند میں سب کے سب معصوم ہیں۔ امام نے کہا میں اپنے والد گرامی موسیٰ کاظم سے بیان کرتا ہوں، وہ میرے دادا جعفر صادق سے بیان کرتے ہیں، وہ اپنے والد محمد باقر سے بیان کرتے ہیں، وہ اپنے والد زین العابدین سے بیان کرتے ہیں، وہ اپنے والد حسین ابن علی سے بیان کرتے ہیں، وہ اپنے والد علی بن ابی طالب سے بیان کرتے ہیں، وہ رسول خدا سے، وہ جبرائیل سے کہ خدا نے کہا۔ تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں گے، سلوات پڑھ کے تھوڑا تھوڑا اگر رحمت کریں اور اس طرف اگر ہو جائیں۔ پھر بھی بابا دا بلند صلوات۔ توجہ ہے سب لوگوں کی؟ ایک مرتبہ امام نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں، یعنی حدیث قدسی ہے کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی۔ حدیث سب کے ذہنوں میں ہے، مجھے صرف نتیجہ پیش کرنا ہے کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو میرے قلعے میں داخل ہوا میرے عذاب سے بچ گیا۔ امام نے یہ کہا اور آواز دی جس نے مہار پکڑ رکھی تھی، امام نے کہا اونٹنی کو آگے بڑھا دے۔ امام نے پردہ گرا دیا، جیسی اونٹنی آگے بڑھی امام نے سب کو سوچنے پہ مجبور کیا۔ جب سب لکھ رہے تھے سند کو
حدیث کے الفاظ کو، روایت کے الفاظ کو، متن کو سب نے لکھا، قلم روک دیے کہ صرف لا الہ الا اللہ کہ جنت میں چلے جائیں گے۔ امام نے جب سب کو لمحہ فکریہ دے دیا، سوچنے میں مجبور کیا، تو امام نے دوبارہ کا ذرا رک، ایک مرتبہ عماری کا پردہ ہٹایا، امام نے کہا بشروطہا، لا الہ الا اللہ کی کچھ شرائط ہے، کنڈیشنز ہے، وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، لا الہ الا اللہ کی شرائط میں سے ایک شرط کا نام امام رضا ہے۔ اب یہ امام نے کیوں کہا میں نتیجہ، میں نے ساری حدیث کو اس لیے پیش کے تبرکاً بھی، اور اس لیے کہ میں جو ایک نتیجہ دینا چاہتا ہوں۔ امام پہنچے تو اس نے فوراً پہنچنے کے بعد مامون نے دیکھا امام کو، وہ جو سب سے دربار میں کہہ رہا تھا خبردار کوئی تعظیماً کھڑا نہ ہو، توجہ ہو، وہ خود ایک مرتبہ اپنے تخت پہ کھڑا ہوا اور امام سے کہنے لگا فرزند رسول تشریف لائیے، یہ آپ ہی کا تخت ہے۔ میرے تو وڈیرے بھی کہہ گئے اگر آپ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ ایک مرتبہ اس نے امام کو دعوت دی، امام نے کہا تیرے تخت سے مجھے ظلم کی بو آتی ہے، میں تیرے تخت پہ نہیں بیٹھوں گا، میرے لیے ممبر لگوا دے۔ ایک مرتبہ ممبر لگایا گیا، وہ خود تعظیماً کھڑا ہوا، سارا دربار کھڑا ہو گیا۔ امام سے کہا کہ آپ کو میں اپنا ولی عہد بنانا چاہتا ہوں، کراؤن پرنس بنانا چاہتا ہوں۔ امام نے کہا کیسی ولی عہدی؟ جب میں جانتا ہوں کہ میں تجھ سے پہلے شہید ہو جاؤں گا اور تو جو ہے مجھے خود سے زہر دے دے گا تو پھر میں کیسی ولی عہدی قبول کروں؟ کہ نہیں آپ کو ولی عہدی قبول کرنی ہی ہوگی۔ امام نے کہا اگر زبردستی ہے تو پوچھ کیوں رہا؟ جو تو نے لگانا میرے نام کے ساتھ لقب لگا دے، اگر پوچھ رہا ہے تو میں رد کرتا ہوں۔ یہ اگر توجہ ہو، امام نے کہا اگر پوچھ رہا ہے تو میں رد کر رہا ہوں، اور اگر تیری زبردستی ہے تو نے جو بھی نام لکھنا ہے میرے نام کے ساتھ لقب لگا دے۔ اس نے کہا نہیں آپ ولی عہد ہیں۔ امام نے کہا ایک شرط کے ساتھ، کوئی فیصلہ نہیں کروں گا، بات میں نہیں پہنچا پایا، کوئی فیصلہ نہیں کروں گا، آپ سب میرے پاس آئیں کہ آپ ہمارے جج بن جائیں، قاضی بن جائیں، میں کہوں ٹھیک ہے لیکن کوئی فیصلہ نہیں کروں گا۔ تو اس کا مطلب کون سے جج، کیسا جج؟ جب فیصلے کوئی نہیں کروں گا تو جج کس بات کا ہوں؟ امام نے کہا ولی ہے تو فیصلہ کوئی نہیں کروں گا۔ اس کو سمجھ نہیں آیا، اس نے کہا ٹھیک ہے قبول ہے، تو اس نے اس کو قبول کر لیا، کہا ولی عہدی قبول ہے، آپ ولی عہد ہیں، ایک مرتبہ ہر جگہ پہ اعلان کر دو۔ اب امام نے جب دیکھیں ابھی امام کیا کہہ کے آئے ہیں، بشروطہا، لا الہ الا اللہ کی شروط میں سے ایک شرط ہو۔ امام سمجھا یہ رہے ہیں کہ اس کی ولی عہدی معنی ہی کچھ نہیں رکھتی، میں توحید کی شرائط میں ہوں۔ جو توحید کی شرائط میں ہو، مامون کی ولی عہدی کیا معنی رکھتی ہے؟ اگر بات پہنچ رہی ہو، اس کی ولی عہدی کی حیثیت کیا ہے؟ میں توحید کی شرائط میں ہوں، یہ ایک ظالم بادشاہ ہے۔ اب وہاں پہ اب میں کیونکہ آخر میں وقت نہیں ملے گا تفصیل سے نہیں پیش کر سکوں گا، ایک مرتبہ فیصلہ آیا اس کے سامنے اور ایک آدمی کو لایا گیا کہ یہ چور ہے، اس نے چوری کی ہے۔ تو اس نے مامون نے فوراً چور سے سوال کیا کہ بھئی واقعی تم نے چوری کی ہے؟ اس نے کہا ہاں چوری کی ہے۔ کہا جانتے ہو چوری کی سزا کیا ہے اسلام میں؟ کہا ہاں ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، حد جاری ہوتی ہے۔ کہا اچھا حد جاری ہوتی ہے، جانتے ہو پھر بھی چوری کی اور اقرار بھی کر رہے ہو؟ کہا ہاں حد جاری ہوتی ہے لیکن کون حد جاری کرے گا، کون میرا ہاتھ کاٹے گا؟ تو نہیں پہنچا پا رہا۔ کہا تو میرا ہاتھ کاٹے گا؟ ہاں میں ہاتھ کاٹوں گا۔ تو نے سوال کیسے کر دیا کہ میں تیرا ہاتھ کاٹوں گا؟ کیوں نہیں کاٹ سکتا، میں حاکم وقت ہوں۔ کہا سن، تیرے باپ نے جو بیت المال سے پیسہ چرایا تھا اس سے ایک کنیز کو خریدا، تو اس سے پیدا ہوا، تو تو پوری امت کی ملکیت ہے، حاکم نہیں ہے۔ خبردار میرے سے اونچی آواز سے بات نہ کرنا، میں امت ہوں، تو امت کی ملکیت ہے۔ اس نے کہا تو نے میری توہین کی ہے، جسارت کی ہے، تجھے سزا ملے گی، اور ہمارا ولی عہد فیصلہ کرے گا۔ امام سے کہا کہ آپ فیصلہ کیجئے۔ امام نے کہا کیسا فیصلہ؟ کہا آپ ولی عہد ہیں، آپ فیصلہ کیجئے۔ امام نے کہا میں نے تو پہلے شرط رکھی تھی کوئی فیصلہ نہیں کروں گا۔ بات واضح ہے، میں نے تو پہلے شرط رکھی تھی کوئی فیصلہ نہیں کروں گا۔ اس نے کہا کہ نہیں آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا، میرے پہ حرف آ رہا ہے، آپ فیصلہ نہ کریں۔ امام نے کہا پھر سن، جو یہ کہہ رہا ہے وہ سچ ہے۔ جو بیت المال سے چرا لیا جاتا ہے وہ بیت المال ہی کا رہتا ہے۔ جناب امیر نے یہی کہا تھا نا اپنے پہلے خطبے میں کہ اگر تم میں سے کسی کے باپ نے بیت المال سے پیسے چرا کے ماں کا مہر بھی دیا ہو تو میں واپس لے لوں گا۔ بیت المال سے چرا لیا جائے تو یہ نہیں ہوتا کہ بیت المال کی ملکیت نہیں رہتی۔ عزیزان گرامی، ائمہ علیہ السلام کا معیار بہت بلند ہے، تو ان کے شیعوں کا معیار اسی طرح سے بلند ہونا چاہیے۔ اگر بات پہنچ رہی ہو، اس پہ واہ واہ کہنے والے بہت کم افراد ہیں۔ عزیزان گرامی، ہمارے معیارات بہت بلند ہونے چاہیے، ائمہ کی عقیدت رکھنے کے نتائج ہونے چاہیے۔
ان کے اعتقاد ان کی امامت پہ ولایت پہ ماننے والے. ایک مرتبہ مامون نے سنا اور فوراً تخت سے اترا اور چلا گیا, اور اسی کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ اب میں ان کو زہر دے دوں گا. امام نے کہا مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے, لیکن میں کبھی اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جس سے حق چھپا لیا جائے, ظلم کی تائید ہوتی نظر آئے. کبھی ظلم کی تائید نہیں کروں. سن رہے سب لوگ؟ عزیزان گرامی, آج میں امام کی جب آپ خطبہ پڑھتے ہیں شیخ طوسی کا, جس میں ائمہ علیہ السلام سے فضائل انہوں نے متعلق لکھے, تو اس میں انہوں نے رسول خدا کی دعوت نبویہ کا ذکر کیا ہے, عصمت جناب سیدہ کا, صولت الحیدریہ, حلم الحسنیہ, شجاعت الحسینیہ, سب کے ذہنوں میں ہے نا. والحجج الرضویہ, جب 8ویں امام کا تذکرہ آیا تو کہا حجج. حجج کہتے ہیں حجت کی جمع, احتجاجات, امام کے مناظرے, امام کی جتنی بھی دلیلیں ہیں جو ان کو پیش کیا گیا, جو پروفز امام نے دیے ہیں. اس لیے سب سے زیادہ جو مناظرے ہمارے 12 اماموں میں کیے ہیں وہ 8ویں امام نے کیے ہیں. اس لیے نہیں کہ وہ کرنا چاہتے تھے مناظرے, کیونکہ مامون انہیں نیچا دکھانا چاہتا تھا, تو ہر آدمی کو دعوت دیتا تھا مناظرہ کر لو. اگر ایک بھی مناظرہ امام رضا ہار جائے تو کہا میری فتح ہو گئی. اب جتنے وہ مناظرے کرواتا تھا اتنا ہی امام کا ان لوگوں پہ واضح ہوتا تھا. جتنا وہ معاذ اللہ استغفر اللہ امام کو نیچے دکھانے کی کوشش کرتا تھا, اتنی ہی امام کی بلندی لوگوں کے لیے واضح ہوتی تھی. بھئی قدرت کو ضد ہے, حق چھپنے نہ پائے. اب یہ حق واضح ہوتا تھا, مناظرہ ہوتا تھا, امام اپنے علم کا اظہار کرتے تھے. اس لیے جتنے شیعوں میں فرقے بنے ہیں وہ 8ویں امام سے پہلے بنے ہیں. بھئی جو امام علی پہ رک گئے, چاہے وہ علوی کہلائیں چاہے نصیری کہلائیں, وہ امام علی پہ رک گئے. اس کے بعد کچھ آگے بڑھے, امام حسن کے بعد, پھر امام حسین کے بعد, پھر کوئی زیدیہ فرقہ, کوئی اسماعیلی فرقہ, آغا خانی ہو یا بہورے ہوں, یا اسی طرح سے بعد میں واقفیہ یا فتحیہ, جتنے فرقے بنے سب کے سب 8ویں امام سے پہلے بنے ہیں. لیکن 8ویں امام کو جو مانتا ہے وہ 8ویں امام پہ رکتا نہیں ہے, وہ 12 تک سب کو مانتا ہے. کیونکہ دوسرے ائمہ علیہ السلام کو مناظرے کرنے نہیں دیے گئے. 8ویں امام نے اتنے مناظرے کیے کہ جو 8ویں کو مانتا ہے وہ 12 تک سب کو مانتا. پھر اس کے بعد کوئی فرقہ نہیں بن سکا. اہل بیت کے ماننے والوں میں پھر کوئی فرقہ نہیں بن سکا, کوئی جھوٹا دعویٰ نہیں کر سکا, کیونکہ امام نے اتنے مناظرے کر دیے تھے. اب اس بات کو پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں پہنچا پا رہا؟ عزیزان گرامی, امام نے اتنے مناظرے کیے, اور 2-2.5 برس میں امام کے مسلسل مناظرے. میں 1-2 مناظرات پیش کرنا چاہ رہا ہوں. اگر سنیں گے ایک تھوڑا سا مناظرہ تو لانی ہے, اگر سب لوگ میرے ساتھ دیں گے تو میں آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں. میں نے یہ ساری تمہید باندھی اس ایک مناظرے کے لیے. باوازہ بلند صلوات پڑھیں. میٹنگ بند کر دیں. عزیزان گرامی, امام کے بے انتہا مناظرے, اور مناظروں کی نوعیت یہ ہے کہ جس طرح سے بھی امام کے سامنے اگر کوئی بھی مناظرہ پیش کیا جاتا تھا تو امام علیہ السلام جیسے امام کی علامت ہے, سن رہے سب لوگ, علامت یہ ہے امام علیہ السلام کی کہ امام سے جب بھی کوئی سوال کرے گا تو امام مہلت نہیں مانگتے. کل آ جانا, سوچ کے بتاؤں گا, پوچھ کے بتاؤں گا, مجھے نہیں پتا ہوگا تو کسی اور سے پوچھ لوں گا. امام کی علامت یہ ہے کہ جس زبان میں سوال آئے اسی زبان میں جواب جائے, جس وقت سوال آئے اسی وقت جواب جائے. تو امام علیہ السلام نے مسلسل لوگوں کے سوالوں کے جواب دیے ہیں, تو جیسے سوال کیے جاتے تھے امام فوراً جواب دیتے تھے. عزیزان گرامی, ایک مرتبہ مامون نے جب دیکھا کہ مسلسل مناظرے کروا رہا ہوں لیکن ان کے ماننے والے بڑھتے چلے جا رہے ہیں, یہاں تک کہ میرے دربار میں ان کے معتقد زیادہ ہے. دربار اس کا تھا, معتقد امام رضا علیہ السلام کے لوگ زیادہ تھے. تو اس نے ایک مرتبہ بہت بڑا منصوبہ بنایا, پلان بنایا اپنے طور پہ, کیا کہ میں جتنے ادیان عالم ہیں, جتنے بھی اس وقت کے دین تھے, جتنے بھی ریلیجن تھے, کہ سب کے ریلیجنز کے سب سے بڑے بڑے جو علماء ہیں ان سب کو دعوت دوں گا. ایک وقت میں تمام ادیان عالم کے جو سب سے بڑے علماء ہیں وہ ایک وقت میں آ کے امام سے مناظرہ کریں. آپ تو اس طرح سنیں جیسے کہ آپ لوگوں سے مناظرہ ہونے والا ہے. تو غور سے سنیے گا اس بات کو, میں پورا خون جگہ لگا کے, میرا نہ سینہ ساتھ دے رہا نہ گلا ساتھ, میں پورا آپ کے سامنے مطالعہ پیش کروں گا. اب ایک مرتبہ اس نے بہت بڑا منصوبہ بنایا, اور یہ تمام کے تمام علماء اہل سنت شیعہ نے اس کو اپنی کتابوں میں درج کیا ہے. بہت سے جز کو بہت سے لوگوں نے چھپانے کی کوشش کی ہے, سارے مناظرے کو تفصیل سے پیش نہیں کیا. شیخ صدوق نے مفصل عیون اخبار الرضا میں بھی مناظرہ لکھا ہے, 1000 سال سے پرانی کتاب ہے جو امام رضا کے اقوال ہیں. اور کتاب التوحید میں وہاں پہ بھی اس مناظرے کو لکھا ہے, جس کا انگریزی میں ترجمہ میں نے کیا ہے, وہاں سے مناظرہ پیش کر رہا ہوں. اس کے 2 پورے ابواب ہیں جو صرف امام کے مناظرے ہیں, وہاں سے ایک مناظرہ آج پیش کر رہا ہوں.
اس نے پوچھا کہ سب سے بڑے بڑے ادیان کون سے؟ کہا یہودی بہت بڑے. کہا ان کا جو سب سے بڑا چیف رہبا ہے جو کہلاتا تھا اس زمانے میں، کہا اس کو راسل ڈالو تو اس کو دعوت دو. کہا اکیلے مت آنا، جتنے قابل ہیں ان سب کو لے آنا، یہ معمولی آدمی نہیں ہے. بھائی دشمن تھا لیکن اقرار کرتا تھا امام معمولی نہیں ہے. راسل جالو، راسل جالوت سے کہہ دو جو چیف رہبا ہے کہ اپنے سب بڑے بڑے جتنے بھی اس کے رہبا ہیں ان سب کو لے آئے، اپنی کتابیں لے آئے، تیاری کر لے. اس کے بعد کہا کہ بھئی اسقف اعظم جو آرچ بشپ تھا اس زمانے میں، کہا کہ اس سے کہو دعوت دو کہ جو پوپ کہہ لیں، آرچ بشپ کہہ لیں، کہ سب سے بڑے جو قابل اس سے کو وہ بھی اپنے ساتھ، اپنے جتنے اور دوسرے پادری ہیں سب کو دعوت دے، وہ آ جائیں. کہ اسی طرح سے ہربس ہیں، ہندو ہیں، اس زمانے میں ستارہ پرست سابعی تھے، جتنے بھی ادیان عالم ہیں، آتش پرست سے سب کو بلا لیا گیا. اور کہا کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے دینا، کہیں جا کے ہمارے ولی عہد کو بتا نہ دے، انہیں تیاری کا موقع نہیں ملنا چاہیے. اب اپنے طور پہ کہا جتنے بھی مسلمانوں کے جتنے فرقے ہیں سب کے بڑے بڑے علماء کو بلا لو. مختلف جتنے بھی ادیان عالم کے ماہرین تھے سب کو دعوت دے دی گئی. سارے سب جب پہنچ گئے تو ایک ایک مختلف گروہوں کے اندر کھڑے تھے، اس کے محل کے اندر جب ٹولیوں میں کھڑے تھے، اس نے کہا میں سب کا امتحان لے لوں، کبھی آپ ترجمہ کر دو، ان سب سے اپنی اپنی زبانوں کے اندر بتا دیا جائے کہ تیاری کر لی ہے آپ سب لوگوں نے؟ کہ ہم سب کی تیاری پوری ہے. کہ آپ لوگ بڑی تیاری سے بات کیجئے کہ ہمارا ولی عہد بہت ہوشیار ہے، اس کو بہت سمجھدار ہے، اس کا علم عام علم نہیں ہے، آپ دیکھیں گے تو آپ پہ ہیبت طاری ہو جائے گی، ابھی تھوڑی دیر میں آنے والے ہیں، آپ لوگ کی تیاری ہو تو بلا لوں انہیں. سب نے کہا ہم سب کی تیاری پوری ہے. سب لوگ اپنی اپنی کتابیں لیے کھڑے تھے. اس نے ایک مرتبہ ایک آدمی سے کہا جاؤ جا کے ہمارے ولی عہد کو محل سے بلا لاؤ. وہ جو آدمی جسے بھیجا تھا وہ امام پہ ایمان لے آیا تھا، وہ شیعہ ہو چکا تھا. اب جب جا رہا تھا بڑا گھبرایا ہوا تھا. جیسے امام کی بارگاہ میں پہنچا ہانپتا کانپتا کہا مولا آپ کو مامون نے بلایا. امام نے اسے دیکھا فوراً کہا کہ بلایا مجھے ہے، گھبرایا ہوا تو ہے. بلایا مجھے ہے، گھبرایا ہوا تو ہے. کبھی مولا وہاں پہ بہت سے مختلف ادیان کے بڑے بڑے علماء جمع ہیں، وہ آپ سے بحث کرنے آئے ہیں، مناظرہ کرنے آئے ہیں، سوالات کرنے آئے ہیں. امام نے کہا تو کیا ہوا؟ اگر سوال کرنے آئے ہیں تو تجھے کیا اپنے امام کے علم پہ شک ہے؟ کیا اپنے امام کے علم پہ شک ہے؟ کہ مولا آپ کے علم پہ شک نہیں ہے، لیکن یہ جو مناظرہ کرنے والے ہیں نا یہ گھما پھرا کے توڑ مروڑ کے بات کو ایسے پیش کرتے ہیں سوال کچھ ہوتا ہے جواب کچھ بننا چاہیے. امام نے کہا سن، چہرہ میرا نہیں مامون کا دیکھنے والا ہوگا. جب میں ہر عالم کو اسی کی زبان میں اسی کی کتاب سے جواب دوں گا تو اس وقت مامون کا چہرہ دیکھنے والا ہوگا. تو آپ بہت خوش ہوا کہ مولا آپ سب کو ان کی زبان میں جواب دیں گے؟ امام نے کہا ہاں انہی کی کتابوں سے جواب دوں گا. کہ ایک سوال میں تجھ سے کرنا چاہتا ہوں، کیا تمہیں بھی سمجھ ہے مامون نے مناظرہ کیوں رکھوایا؟ کہ مولا اگر برا نہ منائے تو سچ سچ بتاؤں. امام نے کہا تجھے جانتا ہے ہم چاپلوسی نہیں جانتے، ہم چاپلوسی نہیں سننا چاہتے، یعنی مجھے خوش آمد مت کرنا، جو بات ہے میں جاننا چاہتا ہوں میرے شیعہ کس حد تک بابصیرت ہے. کہا مولا یہ آپ کو نیچا دکھانا چاہتا ہے. امام نے کہا بس یہی میں چاہتا ہوں کہ تمہیں ادراک ہو، یہ میرا چاہنے والا نہیں ہے، یہ میرا دشمن ہے. یہ چاہتا یہ ہے کہ کسی طریقے سے مناظرہ ہو اور میں ہار جاؤں. ایک مرتبہ آئیے میں اپنے الفاظ میں اپنے انداز سے پیش کروں گا. امام چلے، کیسے چلے ہوں گے؟ اب بن کا امام، پوری کائنات کا امام، مولا کائنات ہیں، اپنے زمانے کے حجت خدا ہیں. امام نے ولایت کا امامہ سر پہ رکھا، امامت کی ابا کاندھوں پہ رکھی، تولا کی تسبیح لی، تبرہ کا ڈنڈا لیا اور ایک مرتبہ نعلین زیب تن کیے. امام نے اپنا پٹکا باندھا، جب چلنے لگے تو زمین قدموں کے بوسے دینے لگی، آسمان سر پہ سایہ کرنے لگا، جہان سے لبیک کی صدائیں آنے لگی. امام نے چل کے بتایا امامت کا وارث آ رہا. ایک مرتبہ تمام دربار جو کھڑے تھے کھڑے رہ گئے، جو بیٹھے تھے وہ بھی تعظیماً کھڑے ہو گئے. مامون نے اشارہ کیا، امام نے کہا ذرا میرا منبر دور کر دو، تیرے تخت سے قریب ہو تب بھی مجھے گوارا نہیں. ایک مرتبہ تھوڑا سا منبر کو دور کیا، امام آیا اور آنے کے بعد بیٹھ گئے. مامون نے کہا فرزند رسول، یہ اپنا رسول اللہ، یہ بہت سے لوگ آپ سے کچھ سوالات کرنے کے لیے آ گئے ہیں. یہ نہیں کہا میں نے منصوبہ کر کے مناظرہ رکھوایا ہے، کہا یہ کچھ سوالات کرنے کے لیے آ گئے ہیں، اگر آپ برا نہ منائے تو سوالوں کے جواب دے دیجیے. امام نے مسکرا کے مجمع کو دیکھا، کہا آپ لوگ پہلے سوال کرنا چاہیں گے یا میں پہلے سوال کر لوں؟ یعنی امام نے بتا دیا میں جانتا ہوں مناظرے ہی کے لیے آئے ہو، چاہے تو آپ پہلے سوال کر لیں، چاہے تو میں پہلے سوال کر لیتا ہوں. وہ بہت گھبرائے کہ ایک اکیلا آدمی اتنے مجمع کے سامنے اتنی خود اعتمادی رکھتا ہے.
اسے اپنے علم پہ اتنا کانفیڈنٹ ہے، اتنا اعتماد ہے کہ چاہے تو ہم سوال کریں، چاہے تو یہ سوال کہ ہم تو بہت زیادہ ہیں، کیوں نہیں آپ ایک ایک سوال کر لیتے؟ ایک ایک دین کے ماننے والے سے کیوں نہیں آپ خود ایک ایک سوال کر لیتے؟ امام نے کہا اچھا تو میرا پہلا سوال عیسائیوں سے ہے، کرسچن سے میرا پہلا سوال ہے۔ آج بشپ متوجہ ہوا امام کی طرف۔ امام نے کہا میرا پہلا سوال تم سے ہے، کیوں؟ کیونکہ توحید اصول دین میں پہلے ہے اور یہاں توحید کا مسئلہ تھا۔ امام نے کہا کہ بھئی تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں اور عیسیٰ کو ابن اللہ مانتے ہیں، سن آف گاڈ مانتے ہیں۔ ہم خدا کو مانتے ہیں کہ خدا ہے، لیکن ہم حضرت عیسیٰ کو ابن اللہ مانتے ہیں، سن آف گاڈ مانتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے جناب۔ سن رہے ہیں سب لوگ؟ سنیں گے مناظرہ؟ شاید میں نے پہلے پیش کیا ہو آپ کے سامنے، لیکن آج سن لیجیے، میں پہلے پیش کر چکا ظاہرہ۔ عزیزان کرام، ایک مرتبہ جناب امام رضا نے کہا کہ کیا مانتے ہو؟ کہ ہم حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، ابن اللہ مانتے ہیں۔ کہا میں بھی حضرت عیسیٰ کو مانتا ہوں، لیکن حضرت عیسیٰ اللہ کے نبی تھے، اللہ کے بندے تھے، عبداللہ تھے، ابن اللہ نہیں تھے۔ انہوں نے کہا یہ آپ کا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے وہ ابن اللہ تھے۔ ابن ذہن میں رکھیے گا، ابن اللہ، ابن کہتے ہیں بیٹے کو، وہ اللہ کے سن آف گاڈ تھے۔ آج بھی یہی کہتے ہیں نا the father, the son, the whole۔ اب یہ جناب عیسیٰ نے، جناب امام رضا علیہ السلام نے کہا کہ ہمارا عقیدہ یہ وہ عبداللہ تھے، اللہ کے بندے تھے، عبدہ و رسولہ۔ امام نے فوراً متوجہ کیا، امام نے کہا میں حضرت عیسیٰ کو مانتا ہوں، حضرت عیسیٰ اللہ کے نبی تھے، جناب عیسیٰ بہت عبادت گزار تھے، لیکن جناب عیسیٰ ایک ان میں کمی تھی کہ وہ نماز روزے کے چور تھے۔ یہ جملہ کہنا تھا جیسے آپ خاموش ہیں، سارا مجمع خاموش ہو گیا، عیسائی کو آگ لگی۔ اس نے کہا کس نے آپ کو مسلمانوں کا عالم کہہ دیا ہے؟ جناب عیسیٰ نے پوری زندگی کبھی رات میں آرام نہیں کیا، پوری رات نماز پڑھتے تھے، دن میں کبھی کھانا نہیں کھایا، پوری زندگی روزے رکھے۔ جس نے پوری زندگی نماز اور روزے میں گزار دی، آپ نے اسے نماز روزے کا چور بنا دیا۔ امام نے کہا اچھا تو تم مانتا ہے؟ میں مناظرہ اسی کا نام ہے۔ امام نے کہا اچھا تو مانتا ہے کہ حضرت عیسیٰ عبادت کرتے تھے؟ نماز اور روزہ کیا ہے؟ کہا عبادت۔ کہا بھئی جو عبادت کرتا ہے وہ عبد ہوتا ہے، ابن نہیں ہوتا۔ کہا جو عبادت کرتا ہے وہ عبد ہوتا ہے، ابن نہیں ہوتا۔ جو عبادت کرتا ہے وہ بندہ ہوتا ہے، بیٹا نہیں ہوتا۔ وہ اللہ کا سرونٹ ہوتا ہے، سن نہیں ہوتا۔ امام نے کہا تیرے سوال کی باری۔ تو اس نے کہا آپ نے مجھے سوال لائق چھوڑا ہی کہاں ہے؟ ہمارے پورے دین کی بنیاد ہی ابن اللہ ہونے پہ ہے، جبکہ اللہ کا بیٹا ہے۔ جب آپ نے ہماری بنیادی ختم کر دی، میرے پاس کوئی سوال نہیں ہے۔ امام فوراً متوجہ ہوئے یہودیوں کی طرف۔ کیا یہودیوں تم حضرت موسیٰ تک سارے انبیاء کو مانتے ہو، ان کے بعد آنے والے انبیاء کو نہیں مانتے؟ اس کی وجہ کیا؟ کہا کیونکہ بعد والے انبیاء نے ویسے معجزات نہیں دکھائے جیسے جناب موسیٰ نے معجزات دکھائے تھے۔ امام نے کہا نہیں، ان سے بھی بڑے بڑے معجزات دکھائے۔ جناب عیسیٰ نے مردوں کو زندہ کر دیا، ختم مرتبت نے چاند کے بھی تو ٹکڑے کر دیے۔ کہا جناب موسیٰ کے دو ہی معجزات تھے نا، تم یہی تو معجزات مانتے ہو کہ اپنے ہاتھ کو جیب میں ڈالتے سے نکالتے نور نکلتا تھا اور عصا کو زمین پہ پھینکتے اژدہا میں تبدیل ہو جاتا، یہی تو معجزات تھے۔ کہا ہاں۔ کہا بعد والے انبیاء نے اس سے بڑے معجزات دکھائے۔ کہا لیکن وہ معجزات ہم نے خود نہیں دیکھے، ان دوسرے انبیاء کے ماننے والوں نے بتائے، ہم نے خود تو نہیں دیکھے۔ امام نے کہا اچھا تو حضرت موسیٰ کے معجزات تو نے خود دیکھے؟ توجہ ہو، کیا حضرت موسیٰ کے معجزات خود دیکھے ہیں؟ کیا خود نہیں دیکھے؟ مستند کتابوں میں آئے ہیں، اتھینٹک بکس میں آئے ہیں، مستند کتابوں میں لکھے کہ حضرت موسیٰ کے دو معجزات تھے، جناب موسیٰ کے یہ دو معجزات۔ امام نے کہا اچھا تو اگر مستند کتابوں میں بعد والے انبیاء کا تذکرہ موجود ہو تو مان لے گا؟ بھئی اگر تم نے خود نہیں دیکھا تو اگر مستند کتابوں میں ہو تو مان لے گا؟ کہا ہاں مستند آپ کے نزدیک نہیں، ہمارے نزدیک۔ امام نے کہا کہ اچھا اگر تیرے نزدیک مستند کتاب سے حوالہ دوں تو مان لے گا؟ کہا ہاں اگر ہمارے نزدیک مستند ہو تو مان لوں گا۔ امام نے کہا کہ اچھا تو خود بتا تمہارے نزدیک سب سے مستند کتاب کون سی ہے؟ اس نے کہا ہمارے نزدیک تو توریت ہی ہے، تھوڑا اس موسٹ اتھینٹک، ہمارے نزدیک توریت سب سے مستند کتاب ہے۔ امام نے کہا اچھا اگر تجھے توریت سے ان کے حوالے دکھا دوں تو مان لے گا؟ کہا کہ ہاں ضرور مان لوں گا۔ امام نے کہا ذرا پہلے مجمع کو بتا دے میری توریت کی تلاوت کیسی ہے، ذرا توریت کھول۔ وہ بہت دور کھڑا تھا، اس نے توریت کو کھولا۔ امام نے کہا تیرے دائیں طرف جو صفحہ ہے اس کی پہلی سطر یہ ہے، آیت کی تلاوت میں کرتا ہوں، مجمع کو بتا میری عبرانی کیسی ہے۔ امام نے تلاوت شروع کی، اس نے سننے کے بعد کتاب کو بند کر دیا۔ کہا آپ وہاں بیٹھے ہیں، میں یہاں کھڑا ہوں، آپ کو پتا کیسے چلا میں نے صفحہ کون سا کھولا؟
پتا کیسے چلا میں نے صفحہ کون سے کھولا؟ امام نے کہا اگر دیکھ کے بتاؤں تو میں حجت خدا ہی نہیں، میں بغیر دیکھے بتا رہا ہوں کیونکہ حجت خدا۔ امام نے کہا ذرا مجمع کو بتا تو دے میری توریت کی تلاوت کیسی ہے؟ اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں یہ توریت ہم سے بہتر جانتے ہیں، ان کی توریت کی تلاوت ہم سے بہتر ہے۔ امام نے کہا کہ اچھا میں اب حوالہ دے رہا ہوں، کتاب کا نام تمہارے اس میں مختلف جیسے چیپٹرز ہیں، قرآن کے اندر سورے ہیں، وہاں پہ ان کے چیپٹرز ہیں۔ امام نے کہا حبقوق ہے، آیت 11 سے لے کے 19۔ امام نے اس وقت حوالہ دیا جب میں ترجمہ کر رہا تھا، میں بڑا گھبرا رہا تھا کہ بھی کیونکہ وہ تحریف شدہ کتابیں توریت، زبور، انجیل، تو میں نے کبھی انہوں نے نکال دیا ہوگا، آگے پیچھے ہو گیا ہوگا، تو اب میں بہت پریشان تھا۔ میں نے کبھی اسی وقت رات کا وقت تھا، میں نے کہا جا کے دیکھ لوں، تو میں نے gospel.com اور گیٹ وے ٹو بائبل اس میں پوری جا کے فوراً تلاش کرنا شروع۔ امام نے عربی میں وہاں پہ تلاوت کی تھی، میں نے عربی کے جملوں کو پیش کیا کیونکہ وہ ترجمہ کتاب عربی کی ہے، تو امام نے ان کو حوالہ دیا، انہوں نے عربی میں لکھا، اب جیسے ہی میں نے ٹائپ کیا تو اس کے اندر وہ جو ترجمہ تھا وہ باقاعدہ انگلش میں آ گیا۔ تو ہم ایسے امام کی امامت کے قائل ہیں جن کی نگاہیں 1200 سال پہلے دیکھ کے بتا دیتی ہیں کہ جب توریت کو تحریف کیا جائے گا، تبدیل کیا جائے گا، کون سی آیات باقی رہیں گی، کون سی نکال دی جائیں گی۔ امام رضا وہ امام ہے جنہوں نے وہ حوالے دیے کہ تحریف کے بعد بھی حوالے باقی ہے۔ امام نے وہ حوالہ دیا جو آج تک باقی ہے۔ امام نے کہا میں تلاوت کر رہا ہوں، وہاں پہ حوالہ دیکھ لے، وہاں پہ موجود ہے حبقوق کے اندر 11 سے 19 یہ آیات۔ اس نے ایک مرتبہ کھولا توریت کو دیکھنے لگا، سارا مجمع سننے لگا۔ امام نے کہا یہاں پہ لکھا ہے وَتَجَلَّى رَبُّكَ and your God sent his manifestation عَلَى طُورِ سِينَا on Mount Sinai۔ انگریزی میں ترجمہ، طور سینا پہ آپ کے رب نے اپنی پہلی تجلی بھیجی، یہ توریت ہے۔ کہا کس پہ؟ طور سینا پہ، ماؤنٹ سینائی پہ وحی آئی۔ اس نے کہا سب جانتے ہیں جناب موسیٰ پہ۔ کیا جناب موسیٰ پہ مانتا ہے؟ کہا اگلی آیت کو دیکھ، وَعَلَى جَبَلِ السَّعِيرِ، اور اللہ نے اپنی وحی کو نازل کیا جبل سعیر پہ۔ کہا جبل سعیر پہ کس پہ وحی آئی؟ کہا میں نہیں جانتا۔ امام نے فوراً عیسائیوں کا رخ کیا، کہا تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ جناب عیسیٰ پہ کس پہاڑ پہ وحی آئی تھی؟ کہ ہماری کتاب میں بھی لکھا ہے اور ہمارے تمام علماء کا عقیدہ ہے کہ جبل سعیر پہ on Mount Sinai، انگریزی میں ترجمہ تھا بائبل میں ماؤنٹ سائر، توریت میں آج تک لکھا ہے ماؤنٹ سائر۔ کہ جبل سعیر پہ جناب عیسیٰ پہ وحی آئے، کہ کتاب تمہاری ہے، تذکرہ عیسیٰ کا ہے۔ گھبرا کے سن رہے ہیں؟ سارا مجمع میرے ساتھ ہو۔ آج تک کوئی یہودی مجھے اس حوالے کا جواب نہیں دے سکا۔ جتنے یہودیوں کو میں نے چیلنج کیا سب نے مانا کہ کتاب ہماری ہے، ہمیں خود نہیں پتا مصداق کون ہے۔ یہ امام رضا کا چیلنج میں نے پیش کیا۔ اب آئیے ذرا امام نے پیش کیا کہ اگلی آیات کی تلاوت کر، وَتَجَلَّى رَبُّكَ، اور اللہ نے اپنی آخری وحی کو نازل کرنا ہے علی جبل فاران، انگریزی میں ترجمہ تھا آن ماؤنٹ پھیرن، فاران کو ماؤنٹ پھیرن کا، آخری وحی جبل فاران پہ آئے گی۔ کہا جانتے ہو جبل فاران کون سے پہاڑی سلسلہ ہے؟ کہ جبل فاران مکے کے پہاڑی سلسلوں کا نام ہے۔ کہ مکے کے پہاڑی سلسلوں میں ایک غار ہے جس کا نام غار ہرا ہے، کہ سوائے محمد مصطفیٰ کے کسی نے دعویٰ نہیں کیا۔ کہ سوائے ہمارے نبی کے کسی نے دعویٰ نہیں کیا مجھ پہ غار ہرا میں وحی نازل ہوئی ہے۔ غار ہرا جبل فاران میں ہے۔ ایک مرتبہ اس نے کتاب کو بند کیا، کہ یہ آپ کو سارے حوالے ہماری کتابوں کے کیسے یاد ہیں؟ امام نے کہا ذرا آگے چل، اور بھی لکھا ہے اس آخری نبی کو موسیٰ سے نسبت ہوگی، ان کے وصی کو ہارون سے نسبت ہوگی، جیسے موسیٰ کی زوجہ نے ان کے وصی کے خلاف خروج کیا تھا ویسے آخری نبی کی زوجہ ان کے وصی کے خلاف خروج کرے گی۔ جیسے موسیٰ کے 12 وصی تھے، آخری نبی کے 12 وصی ہوں گے، ان میں یہ صفات ہوں گی، یہ خصائل ہوں گے، یہ فضائل ہوں گے۔ کیا آپ کو کیسے پتا؟ امام نے کہا جو معجزہ تو کہے گا میں دکھاؤں گا۔ کیا کیسے دکھائیں گے؟ کہ ان 12 میں سے
جانے کے امام نے کہا جس معجزے کو کہے گا میں تجھے معجزہ دکھاؤں گا، جس معجزے کو تو کہہ دے گا میں وہ معجزہ دکھاؤں گا، ان 12 میں سے 8واں میں ہوں۔ ایک مرتبہ اس نے گواہی دی کہ میں گواہی دیتا ہوں اگر روئے زمین پہ کوئی حجت خدا ہے تو وہ یہی علی بن موسیٰ رضا ہے۔ ایک مرتبہ مامون فوراً اٹھا کہ بہت ہو گیا، میں اپنے ولیعہد کی توہین برداشت نہیں کروں گا۔ اگر پہنچ گئے ہوں فوراً تخت سے اترا اور دوڑنے لگا۔ امام مسکرا کے اپنے شیعوں کو دیکھنے لگے، میں نے کہا تھا نا چہرہ میرا نہیں اس کا دیکھنے والا ہوگا۔ اس سے برداشت نہیں ہو رہا کہ میں تمام لوگوں کو ان کی زبان میں جواب دے رہا ہوں۔ امام نے ہر انسان کو، ہر دین کے ماننے والے کو، ہربز کو، ہر ایک کو جواب دیا۔ جب ان کو ان کی کتابوں سے جواب دیے، سب نے ایک مرتبہ پورے کے پورے دربار میں لبیک کی صدائیں بلند کرنا شروع کر دی۔ ہر آدمی آگے بڑھتا کہا ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ سے زیادہ قابل کوئی نہیں ہے، آپ سے بڑا عالم کوئی نہیں۔ اس لیے امام کے القاب میں ایک لقب ہے عالم آل محمد، کہ تمام کے تمام دشمنوں نے اقرار کیا کہ علم ہے تو آل محمد کے پاس ہے۔ جتنے ادیان عالم تھے، حتیٰ جتنے فرق و مذاہب تھے، سب کے سب امام کی بارگاہ میں آئے۔ جب سوالات کرتے تھے امام قرآن سے جواب دیتے تھے۔ امام نے کہا جو کتاب تم بتا دو کہ اس کتاب سے حوالہ دوں گا، اور اگر کہو کہ ہم کتاب کو نہیں مانتے میں عقل کی دلیل دوں گا، تم عقل کو مانتے ہو تو میں عقل سے دلیل دوں گا۔ جانے گرامی امام نے بہت تفصیل سے مناظروں کو پیش کیا۔ وہیں سے مامون نے فیصلہ کیا کہ اب بہت ہو چکا، جتنے آج اگر ایران میں تشیع ہے تو امام رضا کا صدقہ ہے۔ آج جانے گرامی یہ امام رضا علیہ السلام کا صدقہ ہے کہ دنیا کے اندر کتنے ماننے والے ہیں۔ ذرا میں تھوڑا سا آج ایک تفصیل سے جاؤں گا اس پورے اس کے صرف ایک اگر وہاں واقع پیش کر دوں فضائل کا، اس کے بعد مسائل ہوں۔ اس نے کوشش کی، وہ سال قحط کا سال تھا، ڈراؤٹ تھا، بارش نہیں تھی۔ ایک مرتبہ اس نے کوشش کی کہ امام کو اس طرح نہیں تو اس طرح سے، کسی طریقے سے امام کو کہیں سے امام کی توہین ہو جائے، تو اس نے لوگوں کو جمع کیا۔ اس زمانے کے موسمیات کے جو ماہر تھے وہ آج کے موسمیات کے ماہر سے زیادہ قابل تھے۔ یہ تو مشینوں کے بغیر کچھ بتا نہیں سکتے، پھر بھی غلطیاں کر جاتے ہیں۔ کئی مرتبہ کہتے ہیں کہ کل ویدر جو ہے بالکل صاف رہے گا، دیکھتے ہیں بارش ہو جاتی ہے، ہمیشہ نہیں۔ تو مشینوں کے باوجود بھی غلطیاں ہوتی ہیں۔ اس زمانے کے لوگ بہت ماہر تھے، آسمان کو دیکھتے سے بتاتے تھے کتنے ہفتے بارش نہیں ہوگی۔ مامون نے تمام جتنے بھی موسمیات کے ماہر تھے کہا اس سال گزر گیا بارش نہیں ہوئی، اس سال بارش کے آثار کا نہیں، اس سال بھی بارش کی کوئی آثار نہیں۔ سن رہے ہیں سب لوگ؟ کہا اس سال بھی بارش کی کوئی آثار نہیں۔ کہا پھر اچھا ہے، بہت اچھا، اگر بارش نہیں ہونے والی تو ہمارے ولیعہد سے کہہ دو نماز استسقاء پڑھ دیں، بارش کی دعا کر دیں، بارش تو ہونی نہیں۔ تو جو ماننے لگ گئے ہیں وہ لوگ سب کے سب چھوڑ کے واپس چلے جائیں گے۔ عزیزان گرامی اب دیکھیے کتنے بدبخت تھے کہ دیکھنے کے باوجود بھی ایمان نہیں لایا۔